الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن يسير الرياء شرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 جمعوں سے اخلاص کے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ عمل میں اخلاص ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ہر عمل میں اخلاص ہو، ہر عمل کی نیت مخلص ہو، تب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اگر کسی عمل میں اخلاص نہیں ہے تو اللہ کو اس عمل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ ایک حدیث مبارکہ کو بنیاد بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو بندہ کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کی خاطر، اس محبت میں ہر ایک محبت شامل ہے، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، اساتذہ کی محبت، ہر قسم کی محبت شامل ہے۔
جو جائز محبت ہے، تو جو محبت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ من احب للہ، پھر فرمایا من ابغض للہ، اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے، کسی سے بغض رکھنا ہے، کسی سے نفرت کرنی ہے، تو وہ بھی محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس میں خواہش نفس شامل نہ ہو، اپنا کوئی غصہ شامل نہ ہو، محض اللہ کی محبت میں آدمی کسی سے نفرت کرے کہ یہ آدمی خلاف شریعت کام کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ذرا قطع تعلقی کرتا ہوں کیونکہ یہ اپنی حد کراس کر چکا ہے، سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا، اگر مجھے نفرت ہے تو اس کے عمل سے ہے، اس کے برے عمل کی وجہ سے، اور مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ پھر فرمایا من اعطا للہ، اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرنی ہے تو وہ بھی محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور اگر کسی کو کوئی چیز دینے سے رک گیا تو وہ بھی محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، فرمایا ایسے آدمی نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور یہ بہت بڑی شہادت اور بہت بڑی گواہی ہے کہ ایمان کی تکمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ دو چیزوں پر بات ہوئی تھی، من احب للہ و ابغض للہ، اس پر واقعات بھی سنائے تھے کہ محبت کریں تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ آج تیسری چیز پر گفتگو کہ من اعطا للہ، اگر کسی کو کچھ عطا کرنا ہے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ ہمارے کتنے روز مرہ کے معاملات ایسے ہیں، لین دین کا معاملہ ہے کسی کے ساتھ، شادی بیاہ کا موقع ہے، تحفے تحائف دینے کا معاملہ ہے، کسی کی امداد کرنے کا معاملہ ہے، کتنے معاملات ہیں، لیکن ہم نے ہر معاملے سے پہلے ذرا اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے، نیت کو دیکھنا ہے کہ میں اگر یہ کسی کو تحفہ دے رہا ہوں، کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں، تو میری غرض کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ اگر تو مقصد کچھ اور ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو یاد رکھیں ایسے تحفے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ تحفے تحائف دینا خود ثابت ہے حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، لیکن اس میں بھی رضا کیا ہو، مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ تو کتنے ہمارے معاملات ہیں، اس میں محض اللہ کی رضا کو شامل کریں، نیت کو خالص کریں کہ اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کر رہا کہ کل یہ میری مدد کرے گا، میں اس لیے اس کے ساتھ احسان نہیں کر رہا کہ کل یہ میرے ساتھ احسان کرے گا، میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے کہ میں تو اس لیے احسان کر رہا ہوں، اس لیے اس کی مدد کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ غرض ہو تو انشاءاللہ اس عمل پر اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جب مدائن کو فتح کیا تو صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے، جو مجاہدین کی جماعت تھی، مدائن جب فتح ہو گیا، مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو گیا، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو جو مدائن کا گورنر تھا، جو حکمران تھا، وہ ایک تاج پہنا کرتا تھا بڑے قیمتی موتیوں کا، کروڑوں کی مالیت تھی جس کی۔ اب وہ گورنر تو قتل ہو گیا، اس کا تاج نہیں مل رہا۔ خیر شام ہو گئی، صحابہ کرام نے تلاش کیا، کسی کو نہ ملا، اور جو مال غنیمت جمع تھا وہ ایک جگہ پہ جمع کر لیا، سارا مال اکٹھا کر کے۔ اب امیر المؤمنین جو سپہ سالار تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کا فرمان جاری ہو گیا کہ اب آرام کر لو، رات کا وقت ہے، صبح اٹھ کر دیکھ لیں گے۔ تو جب سارے اپنے خیموں میں چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان، اس کے نے چادر کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے، اور وہ امیر المؤمنین جو تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خیمے کے اندر آیا۔ اب خیمے کے اندر جب آیا تو اس نے وہ تاج ان کے آگے قدموں میں رکھ دیا اور اپنی چادر کو کھولا، انہوں نے دیکھا اتنا قیمتی تاج ہے، اور جب اس نوجوان کی حیت کو، شکل و صورت کو دیکھا، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، وہ حیرت میں ڈوب گئے کہ رات کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اتنا قیمتی تاج ہے، اگر یہ اپنے پاس رکھ لیتا تو اس کی نسلیں بھی عیش کر دی۔ ایک ایک موتی جس کی ہزاروں لاکھوں روپے قیمت ہے، اتنا قیمتی تاج، کپڑے کیا پھٹے پرانے ہیں، بالکل غریب لگتے ہیں۔
تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں پڑھ کے پوچھنے لگے، نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میرا نام کیا پوچھتے ہو، جس کی خاطر میں نے یہ کام کیا ہے، رات کے اس اندھیرے میں تاج لا کر آپ کے قدموں میں نے رکھا ہے، وہ مالک میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ نام نہیں بتایا، وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلوص پر اتنا خوش ہوئے، روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں اللہ سے اس نوجوان کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ کیسا ایمان ہے اس نوجوان کا، کیسا اخلاص ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، محض اللہ کی رضا کی خاطر وہ تاج لا کر قدموں میں رکھ دیا۔ تو دیکھیں، ہر عمل سے پہلے ہمیں ایک بات دیکھنی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا اس میں شامل ہو، اور کوئی غرض نہ ہو، مقصد نہ ہو، انشاءاللہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ اگرچہ ذرے کے برابر بھی عمل ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی بڑی لاج رکھیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک گندم کا چھوٹا سا دانہ، حقیر سا دانہ ہوتا ہے، کسان اس کو زمین میں بو دیتا ہے، اب وہ ایک دانہ زمین کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اس کو کیا پتا اللہ کا کیسا غیبی نظام چلتا ہے، اسی ایک دانے سے سینکڑوں دانے نکلتے ہیں، پھر سینکڑوں دانے بھی اگر وہ بو دیے جائیں تو کیسے لاکھوں کی تعداد میں یہ چلا جاتا ہے، اور یہ ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے، جو بیان سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح قدر کرتے ہیں، اگر ذرہ برابر بھی نیکی اخلاص کی بدولت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی پرورش فرمائیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو نیکیوں کے پہاڑ سامنے ہوں گے، بندہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ یا اللہ میں نے یہ عمل نہیں کیے، کہاں سے آگے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے فلاں موقع پر ایک نیکی اللہ کی رضا کی خاطر کی تھی، آج اسی کا بدلہ تیرے سامنے ہے کہ جو تو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ تو ہر عمل میں دیکھیں اخلاص ہو، من اعطا للہ، کسی کو کچھ دینا ہے تو محض اللہ کی رضا کے لیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اور ہم زندگی کے معاملات کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے، کسی کو کچھ دینے سے پہلے ایک بار نیت کر لیں کہ یا اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں تو اس کو قبول فرما لیں، بس یہ نیت ہم نے کرنی ہے، اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ اور جب اللہ کی رضا نیت ہوگی تو یاد رکھیں یہ گھروں کے لڑائی جھگڑے سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کیا ہوتے ہیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا، اس نے یہ معاملہ کر دیا، میں نے اس کی مدد کی تھی اور اس نے الٹا مجھے نقصان پہنچا دیا، میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اس کی خیر خواہی کی تھی، اس نے الٹا نقصان پہنچا دیا، اس نے میرے ساتھ دشمنی پال رکھی ہے۔ اس قسم کے معاملات، یہ ہمیں دکھ کیوں ہوتا ہے، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری نیت خالص نہیں ہوتی۔ ہم جب عمل کرتے ہیں تو غرض سامنے ہوتی ہے کہ آج میں اس کے ساتھ اچھا عمل کر رہا ہوں، کل یہ میرے ساتھ بھی اچھا عمل کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پھر غیبی نظام چلتا ہے، جو ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو توڑ کر دکھاتے ہیں۔ تو ہر عمل میں اپنی نیت کو دیکھنا ہے۔ من اعطا للہ، اگر کسی کو کچھ عطا کرنا تو محض اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر فرمایا منع للہ، کسی کو عطا کرنے سے، دینے سے رک جانا تو یہ بھی محض اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کی مدد کرتا تھا ہر اعتبار سے، بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ میں جو اس کو پیسے دیتا ہوں یہ تو حرام کاموں میں لگا دیتا ہے، اس سے گناہ کے کام کرتا ہے اور یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب یہ آدمی اس کی مدد کرنے سے اگر رک گیا ہے اس وجہ سے کہ اگر میں پیسے نہیں دوں گا یہ گناہ کو چھوڑ دے گا، تو اس کا یہ رک جانا بھی اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ ایسے عمل سے رک جانا چاہیے جس سے دشمن کا فائدہ ہو، جس سے گناہ کو ترویج ملے کہ ہمارا حصہ کہیں گناہ میں نہ بڑھ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطا للہ ومنع للہ، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دینے سے رک گیا تو اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو ہر یاد رکھیں ہماری زندگی کا ہر معاملہ اس میں ہم نیت خالص کر لیں کہ جو عمل بھی میں کر رہا ہوں محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ 24 گھنٹے ہمارے عبادت میں لکھے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، کل ان صلاتی و نسکی، اور میرا قربانی کرنا اور میری زندگی حتیٰ کہ میری موت، سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر
میں قربانی کرتا ہوں تو وہ بھی محض اللہ کے لیے، اور کوئی غرض شامل حال نہیں ہوتی، بلکہ میری پوری زندگی کا ہر کام وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور میرا مر جانا، دنیا سے چلا جانا، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ ہم بھی کہہ دیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہمارا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے معاملات سب کچھ اللہ کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس نیت پر آ جائیں گے تو پرسکون ہماری زندگی گزرے گی، اور 24 گھنٹے ہمارے عبادت میں گزرے گے۔ اگر یہ بندہ کم از کم 40 دن اس بات کی پریکٹس کر لے، ہر عمل سے پہلے ایک مرتبہ یہ کہہ لے، یا اللہ یہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں تیری رضا کے لیے کرنے لگا ہوں، تو اس میں اخلاص کو پیدا فرما دے۔ 40 دن یہ پریکٹس کر لے، انشاءاللہ اس کی عادت بن جائے گی، ہر عمل ہی اس کا اخلاص پر مبنی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر عمل پر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہر عمل میں اخلاص۔ زندگی کا صبح و شام کی کتنے اعمال ہیں، اگر ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں اس میں نیت کر لیں کہ یا اللہ میرے نفس کا بھی مجھ پر تو نے حق مقرر کیا ہے، میرے والدین بہن بھائیوں کے حقوق ہیں میرے ذمے، میری بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے میں تجارت کر رہا ہوں، کمائی کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا کمانا بھی عبادت بن جائے گا۔ خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں، گھر کے کام کاج میں یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے شوہر کو سکون پہنچانا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ یہ کام کاج کرنا، یہ مشقت اٹھانا، حتیٰ کہ روٹی بنانا، سالن بنانا، سب کچھ عبادت میں لکھا جائے گا، کیونکہ نیت ہماری درست ہو گئی۔ اسی طرح ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق آ جائے، اخلاص کے ساتھ آ جائے، تو 24 گھنٹے ہمارے وہ عبادت بن جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی کافر نے پوچھا مسلمانوں کی عبادتوں کا وقت کیا ہے، تو فرمانے لگے مسلمان 24 گھنٹے اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت؟ ظاہر بات ہے انسانی تقاضے ہیں، سونا بھی ہے، اور بیوی بچوں کے پاس بھی رہنا ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی بھی ہزاروں ضرورتیں ہیں، 24 گھنٹے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے بھائی دیکھو ہم ہر عمل اپنے نبی کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور ہر عمل اگر ہم واش روم میں جاتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق، بیوی بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو نیت سنت کی کر لیتے ہیں، بیوی کے پاس اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو سنت کی نیت کر لیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو سنت عمل کے مطابق سوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا سونا بھی عبادت، بیوی بچوں کے پاس جانا بھی عبادت، ہمارا کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، واش روم قضاء حاجت کے لیے جانا وہ بھی عبادت۔ اس لیے ہماری نیت درست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے عبادت کا اجر ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر بندہ یہ اجر وصول کر سکتا ہے اللہ رب العزت سے، بس اخلاص کیا ہو۔ ہر عمل میں ایک بات دیکھ لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے، بس میرا اللہ راضی ہو جائے تو میری خیر ہے، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ اگر دنیا والوں کو خوش کرتے کرتے اپنے رب کو ناراض کر لیا تو یاد رکھیں یہ دنیا کسی سے خوش نہیں ہوتی۔ بہت لوگوں نے کوششیں کی ہیں، پوری زندگیاں کھپا دیں، اپنا پیسہ کھپا دیا، لیکن یہ دنیا والے تب بھی خوش نہیں ہوئے۔ ساری زندگی بندہ کسی پر احسان کرتا رہے، اپنا سب کچھ اس پر لگا دے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی تو ساری زندگی کی اس نیکی پر وہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنا ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی معراج ہے، انشاءاللہ اسی پر اجر و ثواب ملے گا۔ ہمارے اکابر کس طرح اہتمام کرتے تھے، ہر عمل میں اللہ کی رضا کو کیسے دیکھتے تھے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بہت اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، بہت آواز دی تھی، قرآن پڑھتے تھے تو مجمع پر سناٹا چھا جاتا تھا، لوگ ایسا قرآن سنتے تھے، اور واعظ و نصیحت کرتے تو 2-2 3-3 گھنٹے مسلسل اللہ کی وحدانیت پر بیان کرتے رہتے، ایسا اللہ نے ان کو ملکہ عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک مجمع میں انہوں نے بیان کیا، بہت بڑا مجمع تھا، جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ حضرت کا بیان ہے تو لوگ بڑی دور دور سے سفر کر کے آتے ان کے بیان سننے کے لیے۔ اب بیان جب ختم ہوا تو یہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، انہوں نے کیا دیکھا، ایک کسان ہے، کسی اٹھائی ہوئی ہے، بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور وہ کسی نے بتایا کہ مولانا صاحب اوپر ہیں، پوچھتا پوچھتا مولانا صاحب کی تلاش میں نکلا، سیڑھیوں پر جا رہا ہے، سیڑھیوں کے اندر حضرت سے ملاقات ہو گئی۔
اب وہ جو کسان تھا، ایک ذمہ دار آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے بہت دور کا سفر کیا ہے آپ کا بیان سننے کے لیے، آپ کا بیان ختم ہو گیا؟ تو فرمانے لگے ہاں بیان تو ختم ہو گیا ہے۔ تو بڑی افسوس سے انہوں نے ہا لی، سانس لیا، کہنے لگے میری اتنی محنت ساری ضائع ہوگی، میں بہت دور سے پیدل چل کر آیا ہوں آپ کا بیان سننے کے لیے۔ تو فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو، میں سارا بیان ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب وہ 2 گھنٹے کا بیان سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اس ایک آدمی کو سنا رہے ہیں۔ جب سارا بیان مکمل ہو گیا، کسی نے پوچھا حضرت 2 گھنٹے کا بیان ایک آدمی کو سنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے بھائی اگر ہزاروں کے مجمع میں نے بیان کیا ہے نا، وہ بھی ایک ذات کے لیے کیا تھا، اس کو اگر سنایا ہے تو وہ بھی ایک ذات کے لیے سنایا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں بھی میں نے اللہ کے لیے بیان کیا تھا، اس ایک آدمی کے لیے بھی اللہ کے لیے میں نے بیان کیا تھا۔ جب میرا بیان اللہ کے لیے ہے، میرا بولنا اللہ کے لیے ہے، تو یہ میرے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھیں کیسی کہ ایک آدمی کی خاطر 2 گھنٹے کا بیان انہوں نے سنا دیا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو ہر عمل میں دیکھیں رضا کس کی ہے، اللہ کی ہے یا کسی اور کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیں ان یسیر الریاء شرک، کسی بھی معاملے میں تھوڑا سا بھی دکھلاوا آ گیا تو یہ شرک ہے۔ ان یسیر الریاء شرک، یہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی کسی عمل میں آ جائے تو یہ شرک میں چلا جاتا ہے۔ اور کل قیامت والے دن جو لوگ ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے عمل کرتے ہیں، کل قیامت کا جب دن ہوگا، میدان محشر میں جزا و سزا ہو رہی ہوگی، عمل پر اجر مل رہا ہوگا، یہ لوگ بھی بڑے خوش ہوں گے، ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی خیرات کی ہے، صدقہ خیرات سب کچھ کیا ہے، آج تو بڑا اجر ملے گا ہمیں۔ لیکن جیسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس لیے عمل کیا تھا؟ اب جسم پر کب کبھی طاری ہو جائے گی کہ اللہ کو تو ہر حقیقت کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تو نے اگر خیرات کی ہے تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے نوافل پڑھے تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، نماز پڑھی تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، جاؤ اپنا اجر بھی انہی لوگوں سے جا کر لے لو، میرے پاس تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں آدمی کتنی مشقت اٹھاتا ہے ہر عمل کے لیے، اگر اس میں ریاکاری شامل ہو جائے تو اتنی مشقت ساری برباد ہو جائے گی، الٹا یہ گناہ میں چلا جائے گا، ہر نیک عمل گناہ میں چلا جائے گا جب اس میں ریاکاری آئے گی۔ تو ہر عمل سے پہلے سنت کو دیکھیں کہ میرے نبی کا اس میں طریقہ کیا ہے، اگر پتہ نہیں تو اپنے علماء سے پوچھیں، صرف 2 سوال کریں، بلکہ ایک ہی سوال کریں کہ یہ جو عمل ہے سنت ہے یا نہیں، بس۔ اگر وہ کہہ دیں کہ سنت ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیں، اگر کہہ دیں کہ سنت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہیں ہے، اگر سنت کی مہر نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں ہم اچھی حالت میں نیک بن کر، اللہ کو راضی کر کے ملنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی کو سینے سے لگا لیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خود ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔